یاد رکھیں جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے. بولیں بھی سوچ کے، چلیں بھی سوچ کے، مخالفت بھی کریں تو سوچ کے، اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے. الزام بھی لگائیں تو خدا را اللہ سے ڈر کے، فٹافٹ نہیں، جلدی نہیں. آپ ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے فلانا پیسے کھاتا ہے، یہ آپ نے دیے یا آپ گواہ بنے ہیں جب وہ کھا رہا تھا، آپ نے یہ کیسے بات کر دی؟ تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے اعمال کٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنیں گے. میرے رب نے فرمایا احسان کرو، نیکی کرو تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بد دعا نہ لیں، کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے. لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو، اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو، اس کے دل میں رحم کے، کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں، اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو کل بھی راحت نصیب ہوتی ہے. کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں، دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا. باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں. یہ بامروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے. ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے. میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے. ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا، تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ. یہ ہمارا مزاج ہے. ہم چاہتے، میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لا محدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا. اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی ہیں. اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو. اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے. اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لا محدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا. بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں.
حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا. اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا, اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا. تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے. یہ ہوتا ہے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے, دیکھا نا. پھر اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. شریف جو ہوا, شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا. ایک چیز ہے شر, تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا. بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے, کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں, یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں, میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا. وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے, حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے. تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور 10 مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں, اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ, یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا. اتنا بڑا آدمی, لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا. اربا اس عورت کا نام تھا. اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا, اس میں اتنی جگہ میری ہے. مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھے, آپ شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھے کتنی زیادہ ہیں. بھئی ایک عورت آ گئی, اس نے دعویٰ کر دیا, اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا ہے, کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے, تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں, اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا. اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے, اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی. اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے. اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو. ختم ہو گئی بات. شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی, ایسے تو نہیں نہ کوئی دے دیتا 4 مرلے, او بھائی ایسے تو نہیں نہ. فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید, فرمایا دے دو اسے. تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا, اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. فرمایا اٹھانے دو اسے, توق اسے اٹھانے دو. اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو, دے دو. لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے, دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا, اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا. اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو, لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا, کلیجہ پھٹا ہوا تھا, طبیعت پریشان تھی. ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے, جھوٹ بھی تو جانتا ہے, ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے, چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے. اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے, اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے, لیکن وہ عورت زمین تو لے لی,
घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना? कहने लगी कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन जैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी। कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा। और तुम्हें पता नहीं, तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी जो है वो वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था, तो वो तुम्हारे हथे चढ़ गया। याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? तो तुम किस तरह समझते हो कि बंदा और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दे। तो हम जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर तो हमारी कद काट का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली जात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा। अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी भी। आगे बढ़ता हूं। बसरे का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था। तो हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबी बुजुर्ग थे, तो आप ना उसके गलत कामों पे उसे टोका करते थे। हमारा ये मसला होता है कि जब हमें कुछ टोकता है तो हमें जिद चढ़ती है। ये नहीं देखते कि मैं पहले देख लो मेरी कहीं कुताई पे तो नहीं टोक रहा। वो जालिम था, आप उसे टोकते थे। तो जब रोक टोक होने लगी तो ये जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पूछने वाला कोई ना हो। रोक टोक बड़ी तो उसने बुला लिया हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, बुला के कहने लगा मैं आपको कत्ल करूंगा। तो आप फरमाने लगे जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा ना, मेरा रब भी तुझे उसी तरह ही कत्ल करेगा। अल्लाह वाले थोड़ा किसी से डरते हैं, वो उसी तरह तुझे कत्ल करेगा। कहने लगा हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर आप मुझसे माफी मांग लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो आप फरमाने लगे माफी तो मैं रोज मांगता हूं, पर सिर्फ अपने रब से। तुझसे काहे की माफी मांगू, किस बात की तुझसे माफी मांगू? कहने लगा फिर आप बाज जल्ला से कहने लगा इसे कत्ल करो। आपने हंसना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे हंस रहा हूं कि खुदा का कमजोर बंदा हो के तू किस तरह की जुर्रत के साथ बातें कर रहा है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। उसने कहा पकड़ो, और गुस्से में आ गया, पकड़ो और इन्हें कत्ल करो। जब कत्ल करने लगे तो आपने मुंह काबे की तरफ कर लिया और पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। काबे की तरफ मुंह करके ये दुआ पढ़ी तो कहने लगा अच्छा इसका रुख फेर दो काबे से। तो आपका जब रुख फेरा तो आप फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, फइन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तुम्हें पता नहीं मुंह जिधर भी करे अल्लाह उधर ही होता है। तू बड़ा बेवकूफ है, तू काबे से रुख फेर के समझता है कि अल्लाह कोई माज़अल्लाह मुक़य्यद है। इधर रब तो हर तरफ है, जलवा तेरी जात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर। जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुक़य्यद जाना, तो जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना। अंदर भी तू है ते बाहर भी तू है ते बुल्ला कौन नमाना। फरमाया कि भाई हर तरफ ही अल्लाह। अब उसने पता क्या किया, आपको जब कत्ल करवा रहा था ना तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और को कत्ल करने का मौका ना देना। मैं इतनी बात किसी और पर इसे मुसल्लत ना करना। हजरत सईद बिन जुबैर कत्ल हुए, शहीद हुए तो इतना खून बहा कि खून बंद ही नहीं होता, इतना खून। वो कहने लगा वजीरों से, मुशीरों से, तबीबों से कि इतना खून। तो वो कहने लगे बादशाह ये खून बताता है कि ये बंदा तुझसे डर के नहीं मरा,
ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے، ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ نڈر تھا، اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے، صرف 15 دن۔ کینسر ہو گیا پیٹ میں، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں، تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی، اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ او یارو، ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا۔ رات کو چیخ مار کے اٹھتا، گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، سویا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کو بات نکل ہی آئے، پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے۔ اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو، اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ۔ لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار، تو یہ مت سمجھیں کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا۔ جی ہو سکتا، جیسا کرو گے پھر ویسا، جیسا کرو گے پھر ویسا۔ مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں، اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے، تو میں چلا گیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں، تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر۔ تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اور وہ روتا تھا، شخص وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی، تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے۔ یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گئی؟ آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے؟ نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ۔ اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نہ شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا، کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا، تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں، جس بیٹی کو ہم گھر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دیں۔ یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ تو میرے عزیز، یہ مکافات عمل ہے، بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے، بڑی جلدی۔
اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا، بس تھوڑا سا۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے۔ اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے، تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں، تو سرکار کبھی کبھی جاتے۔ اور یہ وہ صحابی، یہ دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال۔ فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے۔ حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے۔ ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی۔ جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک۔ بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعاؤں پر بھی قربان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے۔ حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہیں اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے، اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے۔ اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب ہر حکیم ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی، اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تاپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا، اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی، کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کوئی بہت زیادہ انقلاب، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے، اور بڑی جلدی انصاف ہوتا۔ ہم لوگ نا احتیاط نہیں کرتے، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہے، نہ ہم نے علم دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی دین کی نسبت دیکھنی ہے، نہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے۔ کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی۔ ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں، میرے سے بات ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں، اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا، پھر تیرا پتہ چلے گا۔ اگر تو جذباتی ہے
اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا، پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے. لیکن یہ غصہ بڑا سیانا ہے. تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات پہ اچھی طرح توجہ کریں. غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے. تگڑے بندے پہ آتا، یہ مڑے بندے پہ آتا ہے. غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے. اوہو، اتنا یہ غصہ عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے. اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں، گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے. تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں، وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی. یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم سے محکموں والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم. تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے. اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے. پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی. یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو. لیکن آئے ہائے، جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی، اس پہ بھی کبھی غصہ ہے. اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں، آتا ہے غصہ. کہتا ہے میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں. میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے، ڈاکٹروں کا. آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا. میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں. ڈاکٹر حضرات، غریب آدمی بیچارہ نا، جس کی کوئی سفارش آ گئی ہے کہ یہ غریب ہے تو ڈاکٹر صاحب چلو 500 روپیہ چھوڑ دیں. اب ڈاکٹر کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا، آ کیوں گیا ہے. اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی، آپ آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے. یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے. آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ، اس طرح آپ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات، سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں، ان کے روپ، اس سے بچیں. کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر. ہم تو تیزی سے کہانی ہوتی بھی نہیں بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا جی. میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، لوگ پھر بھی کرتے ہیں. ہوتی نہیں سرے سے اور لوگ کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، یہ بھی بخاری کتاب الاذان میں آپ کو روایت ملے گی. یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب یہ بیمار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تندرست ہوں گا بھی کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا سعد فکر نہ کر، اللہ شفا دے گا اور تیری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. میں نے کہا کہ ڈائریکٹ آ کے کوئی بندہ الزام لگا لے تو شریف آدمی بھلا جواب کیا دے اس کو. اور پھر بڑا مشکل نہیں، جس نے کچھ نہ کیا ہوا بیچارہ وضاحتیں دیتا پھرے، یعنی کوئی جرم نہیں کیا اور اسے وضاحتیں، اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ جائے. یہ کوئی تھوڑی سزا ہے. لیکن لوگ کر دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر سبب کے، بغیر کسی وجہ کے کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں، ہمارا ذہن ہی نہیں، ہمارا رویہ ہی نہیں. اور چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق ہے اس شعبے سے، تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب بس وہ جب سے بہو لے کے آئیں تو تویز بڑے کراتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بیچاری کو کراتے؟ اور اس سبب سے ایک میں نے رپورٹ پڑھی کہ مار مار کے بے حال کر دیا خامد نے کہ تویز کراتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ تویز، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تویز اتنی جلدی اثر کر دیتا ہے؟ جادو کے اثرات کا انکار نہیں ہے، پر کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ سورۃ بقرہ پڑھیں تو جن بھی دوڑ جاتا ہے، شیطان بھی دوڑ جاتا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے سو جاؤ تو جادو اثر نہیں کرتا؟